السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگو، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا، یعنی زمین کو بچھانا بنایا تمہارے لیے، اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے واسطے، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل، اور تم تو جانتے ہو۔ یہاں توحید کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اب سب بندوں کو مومن ہوں یا کافر یا منافق خطاب فرما کر توحید جناب باری سمجھائی جاتی ہے، جو ایمان کے لیے اصل الاصول ہے۔ خلاصہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اور تم سے پہلوں کو سب کو پیدا کیا، اور تمہاری ضروریات اور کل منافع کو بنایا، پھر اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود بنانا جو تم کو نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان، جیسے بت۔ کس قدر حماقت اور جہالت ہے، حالانکہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ تفسیر عثمانی سے لی گئی۔ صحیحین میں حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، حضور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خالق ہے شریک ٹھہرانا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی والی حدیث میں ہے کہ کیا جانتے ہو کہ خدا کا حق بندوں پر کیا ہے؟ کہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کرے۔ دوسری حدیث میں ہے، تم سے کوئی یہ نہ کہے کہ جو خدا چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یوں کہے کہ جو کچھ اللہ چاہے، یعنی اکیلا اللہ چاہے۔ حضرت طفیل بن سنجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوتیلے بھائی فرماتے ہیں، میں نے خواب میں چند یہودیوں کو دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہود ہیں۔ میں نے کہا افسوس، تم میں بڑی خرابی ہے کہ تم حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا تم بھی اچھے لوگ ہو، لیکن افسوس تم کہتے ہو جو خدا چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ پھر میں نصرانیوں کی جماعت کے پاس گیا اور ان سے بھی اسی طرح پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا افسوس، تم بھی مسیح کو خدا کا بیٹا تم بھی مسیح کو خدا کا بیٹا جانتے ہو۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ میں نے صبح اپنے اس خواب کا ذکر کچھ لوگوں سے کیا، پھر دربار نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی واقع بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کسی اور سے بھی تم نے اس کا ذکر کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا طفیل نے ایک خواب دیکھا اور تم میں سے بعض سے بیان بھی کیا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں اس کلمے کے کہنے سے روک دوں، لیکن فلاں کاموں کی وجہ سے میں اب تک نہ کہہ سکا۔ یاد رکھو اب ہرگز خدا چاہے اور اس کا رسول چاہے نہ کہنا، بلکہ یوں کہنا کہ صرف اللہ چاہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا حکم جناب باری تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے رہنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان حاکم وقت کے احکام سننا اور ماننا، ہجرت کرنا اور جہاد کرنا۔ جو شخص جماعت سے ایک بالش بھر نکل گیا، اس نے اسلام کے پٹے کو اپنے گلے سے اتار پھینکا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ رجوع کر لے۔ جو شخص جاہلیت کی پکارے وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے۔ لوگوں نے کہا حضور اگرچہ وہ روزے دار اور نمازی ہو؟ فرمایا اگرچہ نماز پڑھتا ہو اور روزے رکھتا ہو اور اپنے تئیں مسلمان سمجھتا ہو، مسلمانوں کے ان کے ناموں کے ساتھ پکارتے رہو جو خدا تعالیٰ نے رکھے ہیں، مسلمین، مومنین اور عباد اللہ۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ایک دیہاتی کا عجیب کلام۔ کسی بدوی سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے پر کیا دلیل ہے؟ تو اس نے کہا، عربی ہے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، یعنی مینگنی سے اونٹ معلوم ہو سکے اور پاؤں کے نشان کو زمین پر دیکھ کر معلوم ہو جائے کہ کوئی آدمی گیا ہے، تو یہ برجوں والا آسمان، یہ راستوں والی زمین اور موجیں مارنے والے سمندر اللہ تعالیٰ باریک بین اور خبردار کے وجود پر دلیل نہیں بن سکتے۔ یعنی یہ اگر آپ زمین میں اونٹ کے پیر کے نشان سے آپ بتا سکتے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، اور آپ کو اللہ کے یہ نشان نظر نہیں آ رہے، سمندر نظر نہیں آ رہے، پہاڑ نظر نہیں آ رہے، دریا نظر نہیں آ رہے، درخت نظر نہیں آ رہے، کھیت کھلیان نظر نہیں آ رہے، پھل فروٹ نظر نہیں آ رہے آپ کو۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے بھی یہی سوال ہوتا ہے تو آپ جواب دیتے ہیں کہ چھوڑو، میں ابھی کسی اور سوچ میں ہوں۔ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک بہت بڑی کشتی جس میں طرح طرح کی تجارتی چیزیں ہیں، نہ کوئی اس کا نگہبان ہے نہ چلانے والا، باوجود اس کے وہ برابر آ جا رہی ہے اور بڑی بڑی موجوں کو خود چیرتی پھاڑتی گزر جاتی ہے، ٹھہرنے کی جگہ پر ٹھہر جاتی ہے اور چلنے کی جگہ پر چلنے لگتی ہے۔ نہ کوئی ملاح ہے نہ کوئی منتظم۔ سوال کرنے والے دہریوں نے کہا آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ کوئی عاقل ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ اتنی بڑی کشتی نظام کے ساتھ تلاطم والے سمندر میں آ جائے اور کوئی اس کا چلانے والا نہ ہو؟ آپ نے فرمایا افسوس تمہاری عقلوں پر، ایک کشتی تو بغیر چلانے والے کے نہ چل سکی، لیکن یہ ساری دنیا، آسمان،
زمین، سب چیزیں ٹھیک اپنے کام پر لگی رہیں اور ان کے مالک، حاکم، خالق کوئی نہ ہو، یہ جواب سن کر وہ لوگ ہکے بکے ہو گئے اور حق معلوم کر کے مسلمان ہو گئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، تفسیر ابن کثیر سے یہ بات لی گئی ہے، سے بھی یہی سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ توت کے پتے ایک ہی ہیں، ایک ہی ذائقے کے ہیں، کیڑے اور شہد کی مکھی اور گائیں، بکریاں، ہرن وغیرہ سب اس کو کھاتے ہیں، چرتے ہیں۔ اسی کو کھا کر کیڑے میں سے پتا کھا کر کیڑے میں سے ریشم نکلتا ہے، اور مکھی شہد دیتی ہے، اور ہرن کے پیٹ میں مشک پیدا ہوتا ہے، اور گائے بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں۔ یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الناس کر کے خطاب فرمایا گیا ہے، اس سے مراد اہل مکہ ہیں، اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا سے یاد فرمایا گیا وہاں اہل مدینہ ہیں، اس لیے کہ مکے میں اکثر کافر تھے اور مومن کم تھے، اسی لیے ایسا الفاظ ارشاد فرمایا۔ دونوں گروہ اس میں داخل ہو گئے، اور مدینہ میں چونکہ مومن زیادہ تھے اس لیے ان کی بزرگی ظاہر فرمانے کے لیے ایمان سے تعبیر فرمایا۔ توحید کا رنگ کیا ہے سنگیو؟ کلمہ لا الہ الا اللہ، تفسیر مظہری میں سے یہ بات لی گئی ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے تو آج دنیا میں کروڑوں ہیں، اور اتنے ہیں کہ کسی زمانے میں اتنے نہیں ہوئے، لیکن عام طور پر یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، توحید کا رنگ ان میں رچا نہیں، ورنہ ان کا بھی وہی حال ہوتا جو پہلے بزرگوں کا ہوا۔ نظام کائنات توحید الہی کی دلیل ہے، خاص اسی کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور کسی دوسرے کو شریک نہ کرو، یعنی یہ سارا عالم بمنزلہ ایک مکان کے ہے، آسمان اس کی چھت ہے، اور زمین اس کا فرش ہے، اور شمس و قمر و نجوم و کواکب اس گھر کے شمع اور چراغ ہیں، قسم قسم کے پھل اور الوان نعمت اس کے دسترخوان پر چنے ہوئے ہیں، عالم کے تمام شجر اور حجر اور تمام چرند اور پرند انسان کی خدمت کے لیے حاضر اور مسخر ہیں، یہ مکان اس کے رہنے کے لیے ہے، پس جس خدا نے نعمتیں پیدا کیں وہی قابل پرستش ہے، جب ان نعمتوں کے پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں تو اس کی عبادت اور بندگی میں دوسروں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ حاضر ہوگی۔